بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ لوگ آپس میں ہمیشہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، اور اس جو لفظ ہے، میں جس لفظ کی بات کر رہا ہوں، نور، اس لفظ کے متعلق مختلف علماء نے اپنے اپنے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ تو ویسے دیکھا جائے بہت سارے ایسے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں جن کی جو میننگ ہے مروجہ، وہ آج تک ٹرانسلیشن میں اتنی نمایاں یا کلیئر نہیں کی گئی۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، شاید یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان الفاظوں میں سے ایک الفاظ نور ہے جس کو بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، میں اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ یہ ایکچولی نور لفظ قرآن میں کس طرح استعمال ہوا ہے اور اس کی اصل معنی ہمیں کس طریقے سے لینی چاہیے۔ تو جو بھی پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں، یہاں پہ پہلی مرتبہ آ گئے ہیں، بائی چانس آ گئے یا کسی بھی طریقے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو جب آپ پورا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو، آپ لائک بھی ضرور کریں گے۔ اور میں ان سب کو جو نئے ہیں، ان سب کو اپنی کمیونٹی میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور مجھے اس جو ہماری خاص کمیونٹی ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کی کمیونٹی نہیں، یہ کچھ خاص لوگوں کی کمیونٹی ہے، اور خاص لوگ، کلاسیکل لوگ ہی ان باتوں پر چرچا بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میرا ٹاپک ہے نور۔ نور لفظ عربی کا لفظ ہے، نون واو را، اس کا مادہ ہے نون واو را، یہ تین لفظ سے مل کے بنا ہے نور۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں نور کن ڈیریویٹو سے بنا ہوا ہے، مطلب کون سی شکلوں میں آیا ہوا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج تک جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے نور کی وہ ہے روشنی۔ روشنی، نور کو ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے روشنی سے۔ دوسرا اس کو علم بھی کہا گیا ہے۔ تو ہم ابھی کیا کریں گے، پہلے چلیں گے قرآن کی طرف، اس میں ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون سے ڈیریویٹو ہے، کس شکل میں آیا ہے۔ تین ڈیریویٹو سے قرآن میں یوز ہوا ہے۔ ایک الف لام کے ساتھ نور، مطلب نور لفظ یوز ہوا ہے، ایک نار، ٹھیک ہے، اور تیسرا منیر۔ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں پورے قرآن شریف میں، آپ دیکھ لیں تو یہی ڈیریویٹو ہے۔ اب پہلے پہ آ جاتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں، نار۔ نار لفظ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، نار کہا جاتا ہے آگ کو، میننگ ہو جائے گی نار کا مطلب ہے آگ۔ اب قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ نار لفظ یوز ہوا ہے، اور اس کو ہم جہنم کی آگ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو شیطان کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو وہ آگ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بالکل کلیئر ہو گئی بات، اس پہ ہمیں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ایک تو ہو گیا، ہم اس کو کہیں گے آگ۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے نور۔ اصل جو چیز ہے نور، نور کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن میں وہ یہ ہوا ہے کہ روشنی۔ اگر دیکھا جائے یہ پوری کائنات میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات میں جو بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو یہ جو نور ہے، اس کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ نور کا مطلب ہو گئی روشنی، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، اگر لائٹ جلتی ہے، بلب جلتا ہے، تو وہ بلب میں روشنی ہوتی ہے، اس کو جلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، الیکٹریسٹی، وہ خود روشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ پوری کائنات، اگر ایک پل کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کی لائٹ چلی جائے، کچھ آپ کی آنکھیں میں کتنی بھی طاقت ہو، اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایکچولی یہ ایک میڈیم ہے، روشنی تو باہر ہے نا،
کمرے کو بند کرو رات کے ٹائم پہ اور آپ لائٹ کو آف کر دو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ کی آنکھیں 6x6 ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوگی روشنی. اچھا دوسرا اس کا جو ضد آیا ہوا ہے قرآن میں ہی وہ ہے نور کا ظلمات. اب یہ ظلمات جو لفظ آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا اور روشنی. اب اندھیرے اور روشنی کو ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، دوسرا اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں اگر ایک اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے، فار ایگزامپل کمرے میں ایک رسی پڑی ہوئی ہے، اب آپ کو اس وقت تک اس کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے جب تک وہ لائٹ نہیں جلتی. اگر لائٹ جلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رسی ہے، کوئی سانپ نہیں. ویسے ہم سمجھیں گے شاید کوئی سانپ پڑا ہوا ہے. تو روشنی کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ وہ آپ کو غلط سے دھوکے سے نکالتا ہے. مطلب ایک غلط چیز آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن وہ دھوکہ ہے، دھوکے سے آپ نکل رہے ہو. رسی سمجھ رہے تھے کیونکہ آپ کو وہ نور نہیں تھا آپ کے پاس. جب آپ کے پاس وہ نور آیا، وہ ظلمات سے آپ نور کی طرف آئیں، وہ اندھیرے سے آپ جب روشنی کی طرف آئیں تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ رسی یہ سانپ نہیں رسی ہے. تو دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نور کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک نالج ملی، یا ہم اس کو ایسا کہیں کہ نور کا مطلب یہ ہے کہ آگاہی. کسی بھی چیز کی جب آپ کو آگاہی ملتی ہے، ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے کمرے میں کون بیٹھا ہے، اور جب تک آپ اس کمرے میں نہیں جاؤ گے آپ کو کیا پتہ، تو وہ آپ کے لیے نور ہو گیا. اب آپ کو پتہ چل گیا. اسی لیے آنکھوں کو نور بھی کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر. تو یہ پہلو آپ یہ سمجھیں. ایک نمبر 1 ہو گیا روشنی، نمبر 2 آگاہی اور علم. دوسرے نمبر پہ آگاہی اور علم، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ایک تو ہو گئی روشنی. اب روشنی یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے، یہ کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہے روشنی. اب میں نے جیسے آپ کو یہ بتایا کہ ایک الیکٹرسٹی سے بلب جلتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکٹرسٹی نظر آئے گی، آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا آپ کو مظہر اسی کے نور سے نظر آ رہا ہے. اللہ کو دیکھنا ہے تو پہلے اس کو مظہر اور اس کے نور دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اور ایک جگہ پہ یہ بھی آیت آئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. مطلب ایک جب آپ کو آگاہی نہیں تھی، آپ جہالت کے دور میں تھے، آپ جہالت کے دور سے پھر آ گئے علم اور عقل کے راستے پہ. جب آپ چلنے لگتے ہیں، جب آپ کو ہدایت ملتی ہے تو پھر آپ کو وہ نور ملتا ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے منیر. اب منیر لفظ بھی نون واو را کے مادے سے بنا ہے، اس کا مطلب بھی ہے روشنی والا. اب اس میں قرآن میں کتاب کو منیر کہا گیا ہے. منیر، کتاب المنیر، وہ کتاب جس میں روشنی ہے. اب روشنی یہاں پہ ہم وہ روشنی نہیں لگائیں گے، یہاں پہ وہی علم اور آگاہی والی بات آئے گی. کتاب المنیر کا مطلب ہوا کہ وہ آگاہی والی کتاب جو آپ کو ہدایت دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط راستے کی تمیز بتاتی، اس کو کتاب المنیر کہا گیا ہے. تو یہ 3 طریقے سے یہ نور کو استعمال کیا ہوا ہے. مجھے امید یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ سادہ لفظوں میں چیزوں کو واضح کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں، اور اس کا فیصلہ تو پھر آپ ہی کریں گے. آپ کے کمنٹ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی. یہ نور کا چکر جو اتنے سالوں سے آپ الجھے ہوئے ہوں گے، یا جو بھی جن کو پتہ ہے تو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ ایک نئی چیز لگی، جن کو یہ ساری چیزیں اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.